جب یہ بات بہت زیادہ محبت میں اگر ناکامی ہو گئی ہے یا جو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر ایک بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو ہومیوپیتھی یہاں بھی اس بہت کمال کا اثر جو ہے وہ رکھتی ہے. ایون کہ آپ یہ میڈیسن دیں اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد وہ بندہ ہنسے گا کہ یار اچھا میں اس فضولیات میں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایسے تمام دوستوں کے بارے میں، مطلب کہ وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہیں اور وہ میل بھی ہو سکتے ہیں. وہ تمام لوگ ظاہر ہے جب وہ اپنی ایک نوجوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کسی نہ کسی انسان کے اوپر دل آ جاتا ہے اور پھر ان کی آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور پھر وعدے وعیدے ہوتے ہیں اور پھر درمیان میں جو ہے وہ پھر ظالم سماج آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری شادی یہاں نہیں ہو سکتی. اور پھر ان کو لگتا ہے یار ہماری تو زندگی جو ہے وہ تاریکیوں میں ڈوب گئی ہے اور وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں. اور الٹی سیدھی حرکتوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینا یا اپنے آپ کو ہارم پہنچانا. اور کچھ لوگوں نے تو خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اور کچھ تو اس میں کامیاب بھی ہو گئے. اور یہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک فیلنگز کے لیے جب آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، یعنی کہ وہ ماں باپ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، جن کی جذبات ہیں آپ کے ساتھ، جنہوں نے آپ کے لیے خواب دیکھے ہوئے ہیں، چاہے آپ بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، ہر دو صورتوں میں ظاہر ہے ان کی فیلنگز ہیں. اور ایک ایسے جذبے کے لیے کہ جب اس جذبے کو آپ 10 سال بعد اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے کہ مجھ سے بڑا بیوقوف کون تھا یا کون تھی. تو یہ ایک فیلنگز ہیں. اور جب فیلنگز جو ہیں انسان کا اس کے اوپر جب کنٹرول نہیں رہتا اور پھر وہ جب سوسائڈل ڈپریشن کی طرف جاتا ہے یا بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی جو ہے راستہ نظر نہیں آتا. اور کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل دنیا چھوڑ کے جو ہے وہ اکیلے کمرے میں گھس جاتے ہیں اور اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، یا ڈپریشن کی جتنے بھی سارے سمٹمز ہیں وہ ان کے اندر آ جاتے ہیں. بھوک ختم ہو گئی ہے جی، سیکس ڈرائیو ختم ہو گئی ہے جی، زندگی میں جو ان کا ایک مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کے جو ایک شوق ہے یا زندگی کے اندر جو وہ کام کر کے ان کو جو خوشی ملتی ہے یا کام کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار میں زندگی میں کچھ کر لوں یا اپنے کیریئر کو جو ہے وہ فوکس کروں، وہ ساری باتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کہ گھر والوں کے لیے بھی عذاب ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر بیٹی ہے تو پھر زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ فیملی کے لیے وہ آگے چل کے بدنامی کا باعث ہوتا ہے بلکہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ ظاہر اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور کچھ لوگوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ اثرات ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شادی کہیں کسی اور جگہ ہو بھی جائے تو وہ جو پرانی ان کی فیلنگز ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے اور پھر وہ وہاں پہ بھی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ تو پھر ان کو 10-20 سال بعد بھی جو چیزیں جب یاد دلاتے ہیں تو پھر ظاہر ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جاتی ہے. اب اس میں 2-3 باتیں ہیں، میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا اور بغیر وقت ضائع کیے ہوئے، کیونکہ بات کرنی چاہیے ٹو دا پوائنٹ. اب اس میں یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی چیز کے ساتھ ہمارے جذبات جب جڑ جاتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ ہمیں اس کو مان لینا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک دن ہم ان کو چھوڑیں گے یا یہ ہمیں چھوڑیں گی، اس کو مان ہی لیتے. دیکھیں میرا کلینک، میری گاڑی، میرا گھر، ایک وقت آئے گا کہ یہ نہیں ہوگا، یا یہ چھوڑ دے گا یا اس کو میں چھوڑ دوں گا. اسی طرح ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہماری جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ اس دنیا میں اس طرح رہیں کہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے. اس کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا میں کریں کچھ نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھیں ان سے. آپ چیزوں سے جب ایموشنلی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے تو پھر آپ کی جب توقعات لوگوں سے نہیں ہوں گی کہ کسی بھی انسان سے نہیں ہوں گی تو پھر یہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں ہضم کرنی بھی آسان ہو جائیں گی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر اس طرح اثر انداز نہیں ہوں گی. فار ایگزامپل اگر روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں یا آپ گاڑی میں ہوتے ہیں یا آپ کو منظر دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن اگر وہی آپ کا عزیز ہو یا آپ کا بلڈ ریلیشن ہو تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس کی وجہ کہ ایک کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح جب یہ بات بہت زیادہ محبت میں اگر ناکامی ہو گئی ہے یا جو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر ایک بندہ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے تو ہومیوپیتھی یہاں بھی اس بہت کمال کا اثر جو ہے وہ رکھتی ہے. ایون کہ آپ یہ میڈیسن دیں اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد وہ بندہ ہنسے گا کہ یار اچھا میں اس فضولیات میں جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. ایک کا نام ہے اگنیشیا امارا اور دوسری میڈیسن کا نام ہے نیوٹرم میوراٹیکم.
اب اگنیشیا جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی ڈپریشن کے حوالے سے بہت بڑی میڈیسن ہے، اور آپ اس کی جو ایک خاص سمٹم ہے پیشنٹ میں آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی آئیں بھرتا رہتا ہے، اور جدھر بیٹھے گا بس سمجھے اگنیشیا ہے، اور کوئی نہ کوئی غم اس کو اندر سے جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ سیکنڈ جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے نیٹرومیوریٹکم۔ اب نیٹرومیور کے اندر یہ کمال ہے، بایو کیمیکلی بھی اور ہومیوپیتھیکلی بھی، یہ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ایکٹ ہے ہمارے نروس سسٹم پہ۔ تو یہ دو میڈیسن جو ہیں وہ ہم پیشنٹ کو استعمال کراتے ہیں، اور اگر آپ کو بھی کوئی پیشنٹ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود پیشنٹ ہیں تو کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں، یہ ڈسکلیمر ہے کہ، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کی جو آپ کی محبت کی ناکامی کے بعد یا ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد یا کسی سے مایوس ہو کے آپ جو ہے وہ کسی غم کے بعد جو ہیں جو سائیڈ ایفیکٹ، یہ جو ایفیکٹس آپ کی باڈی کے اوپر نیگیٹو جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے نروس سسٹم کے اوپر، وہ دوائیں اس کو جو ہیں وہ ختم کرتی ہیں۔ اب اس میں ایک اور زبردست بات بھی ہے کہ اگر فوری طور پہ تازہ ترین جو ہے وہ ڈپریشن ہے یا اس طرح کی کوئی ایشوز ہیں تو اگنیشیا، اس کے کرونک جو ہے وہ امبراگریشیا، اس کا کرونک جو ہے وہ نیٹرومیور، اور اس کا کرونک جو ہے وہ فاسفورس۔ تو یہ ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ میڈیسن استعمال ہوتی ہے، اور جب بھی استعمال کریں کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی استعمال کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔